کئی سالوں پہلے کی بات ہے کہ پہاڑوں میں پریوں کی اپنی ایک الگ دنیا تھی جہاں بہت خوبصورت پریاں رہتی تھیں۔ ان پریوں کے پاس بہت سارے ہیرے جوہرات اور سونا تھا۔ سبھی پریاں آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ خوشی سے رہتی تھیں۔ لیکن ایک دن مکرلی نام کے ایک گاؤں میں ایک جادوگرنی کو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں میں بہت سارا خزانہ چھپا ہے۔ وہ جادوگرنی پہاڑوں میں موجود خزانے پر حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ ایک دن جادوگرنی اپنی جادوئی گاڑی لے کر پہاڑوں میں خزانے کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ کئی میلوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رات ہو جاتی ہے اور وہ جادوگرنی آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر ٹھہرتی ہے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس جادوگرنی کو اپنے آس پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے آس پاس دیکھتی ہے تو اسے ایک بوڑھی عورت دکھائی دیتی ہے جو کئی دنوں سے بھوکی ہوتی ہے۔ جادوگرنی اسے اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو تم؟ بوڑھی عورت صرف ایک ہی جواب دیتی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے دو۔ جادوگرنی یہ سانتی ہی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں یہاں خزانے کی تلاش میں آئی ہوں اور تم مجھ سے کھانا مانگ رہی ہوں، اور اسے واپس جانے کو کہتی ہے۔ عورت بنا کچھ بولے جادوگرنی سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی بیچ اچھی پری جادوگرنی کی سبھی باتیں سن لیتی ہے اور واپس اپنی دنیا میں جا کر سبھی پریوں کو اکٹھا کر کے جادوگرنی کی ساری پلاننگ بتا دیتی ہے۔ اس کی بات سن کر پیاری پری کہتی ہے، ہمیں جلد از جلد جادوگرنی کو بھگانا ہوگا، ورنہ وہ سارا خزانہ لے جائے گی۔ خزانہ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہماری جادوئی چھڑی کو چارج کرنے کے لیے سونے اور ہیرے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں اپنے سونے اور ہیروں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد سبھی پریاں مل کر جادوگرنی کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ پیاری پری غصے سے کہتی ہے، سنو، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پریوں کو دیکھ کر جادوگرنی کہنے لگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں اتنی خوبصورت پریاں رہتی ہیں۔ اب میں تم سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور تمہاری جادوئی چھڑی سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں گی۔ اب اچھی پری بولتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، ہم اب تمہیں اپنی چھڑی کی مدد سے مزہ چکھاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ پریاں اپنی جادوئی چھڑی کا استعمال کرتی، جادوگرنی اپنی جادو کی مدد سے پریوں کو ایک بجلی کا جھٹکا دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے پریوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور ان چھڑیاں زمین پر گر جاتی ہیں۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر جادوگرنی سبھی پریوں کو لوہے کے جال کے اندر بند کر دیتی ہے اور پریوں کی چھڑیاں اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد جادوگرنی سارا سونا اور ہیرے اپنی جادوئی گاڑی میں رکھ لیتی ہے اور پریوں کو بھی بیٹھا لیتی ہے۔ یہ سب کچھ بوڑھی عورت بھی دیکھ رہی تھی۔ بوڑھی عورت چاپکے سے جادوگرنی کی گاڑی پر بیٹھ جاتی ہے۔ جادوگرنی اپنی جادوئی گاڑی کو ہوا میں اڑا کر مکرلی گاؤں پہنچ جاتی ہے۔ جادوگرنی سبھی پریوں کو اپنے گھر قید کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جادوگرنی پریوں کی جادوئی چھڑی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جادوئی چھڑی کام نہیں کرتی۔ اچانک اس جادوئی چھڑی سے آواز آنے لگتی ہے کہ اس جادو کی چھڑی کو استعمال کرنے کے لیے پہلے پاس ورڈ درج کیجیے۔ یہ سن کر جادوگرنی کہنے لگتی ہے کہ یہ تو پریاں بہت چالاک ہیں، انہوں نے چھڑی کو پاس ورڈ لگا رکھے ہیں۔ اب جادوگرنی پریوں سے چھڑی کا پاس ورڈ پوچھتی ہے، لیکن پریاں پاس ورڈ بتانے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے جادوگرنی ان کو زوردار بجلی کے جھٹکے دیتی ہے اور کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ اس طرح سبھی پریاں اپنی لاچاری پر رونے لگتی ہیں۔ پریوں کی رونے کی آواز سن وہی بوڑھی عورت اندر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ پریوں کو بجلی کی رسی سے باندھا ہوا ہے۔ بوڑھی عورت کو دیکھ کر پریاں اس سے مدد مانگنے لگتی ہیں۔ بوڑھی عورت کہتی ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ جب بوڑھی عورت پریوں کو آزاد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اسے ایک زوردار بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ بوڑھی عورت زمین پر گر جاتی ہے۔ اسی بیچ اچھی پری کہتی ہے کہ ہماری ایک چھڑی لو اور اللہ کا نام لے کر چھری کو ہماری طرف کرو۔ وہ بوڑھی عورت بالکل ایسا ہی کرتی ہے اور بجلی کی رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ سبھی پریاں آزاد ہو جاتی ہیں، لیکن تبھی وہاں پر وہی جادوگرنی آ جاتی ہے۔
جادوگرنی بوڑھی عورت اور عذاب پریوں کو دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اب میں تم سب کو جان سے مار دوں گی۔ لیکن تبھی پریاں اپنی جادوئی چھڑی کو اٹھا کر جادوگرنی کو بوتل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہیں۔ پریاں بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی چھڑی کی مدد سے بوڑھی عورت کے لیے ایک عالی شان گھر، کھانے کی الگ الگ چیزیں اور ہیرے جواہرات چھوڑ کر اپنی پریوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے۔